السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، اس سے پہلے کے درس میں ہم جان رہے تھے کہ عثمانیہ سلطنت کے بانی عثمان تھا۔ عثمان خان نے بازنطینی سپہ سالار کو شکست دی۔ سلجوقی رومی سلطنت کے زوال پر عثمان کو موقع ملا کہ اس نے بٹی ہوئی ریاستوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو عثمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، جس میں اسلام کی روح نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے: اے بیٹے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے عزت حاصل کرنا۔ اے بیٹے، تم اسلام کے لیے جہاد کرنا۔ اور خان بن عثمان جب بادشاہ بنا، اور خان یعنی عثمان کے بیٹے، اور خان کو اپنے والد کی طرف سے روح جہاد کا جو جذبہ حاصل ہوا تھا، اس نے اپنے عہد ہی میں سلطنت کی توسیع کا کام جاری رکھا، یعنی اسلامی سلطنت کو اور بڑھانے کا کام جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کئی جنوب کے علاقے کی فتح عطا فرمائی، اور خان کے بیٹے سلیمان کے ابتدائی مراحل طے ہو رہے تھے کہ اس وقت عثمانیوں کے پاس بحری بیڑا کم تھا۔ پھر بھی انہوں نے قلعہ ترنب پر حملہ کیا اور فتح حاصل کر لی، اور خان ہی کے عہد میں وزیر اول کا منصب قائم ہوا۔ اسی کے عہد میں سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے گئے۔ سلطان مراد اول کی فتوحات اور خان کی وفات کے بعد سلطنت اس کے بیٹے مراد اول کے ہاتھ آئی۔ اس نے بھی جہاد کا پرچم اٹھایا۔ اس نے اسلامی سلطنت کو یورپ تک لے گیا۔ یوں قسطنطنیہ عثمانیوں کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ یہ اس امر کی بشارت تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہونے کے قریب ہے۔ عثمانی فوج نے مسیحیوں کو عبرتناک شکست دی، اور یورپی حکمرانوں نے جزیہ کی شرط پر صلح کی درخواست کی، جو سلطان مراد نے قبول کر لی۔ بوسنیا میں تاریخ انسانی کا سب سے وحشتناک قتل عام۔ جب اسلام یورپ میں داخل ہوا، 6 سال کے اندر اندر مسلمانوں کی آبادی 50% بڑھ گئی۔ اسی خوف کے تحت مسلح سرب دہشت گردوں نے مسلم بستیوں اور شہروں پر حملے شروع کر دیا۔ ادھر بوسنی مسلمانوں کم و بیش نہتے تھے، ان کا قتل عام کیا گیا۔ ایسا نظارہ کبھی چشم فلک نے نہ دیکھا۔ بوڑھوں بچوں سمیت شہروں کو مکانوں میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا، اور دریا میں اس قدر انسانی لاشیں پھینکی جاتی رہیں کہ ان سے دریا کا نیلگوں پانی سرخ ہو گیا۔ دن بھر قتل عام کرتے، رات میں مسلمان عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے، نشے کی حالت میں۔ یہی نہیں، مسلمانوں کے گھروں اور مسجدوں پر بم باری بھی کیا کرتے۔ تیمور کے ہاتھوں عثمانیہ کی شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ زوال کی طرف جا ہی رہی تھی۔ سلطان محمد نے داخلی فتنوں پر قابو پا لیا، اور قابو پا کر سلطنت عثمانیہ کو زوال سے نکالا، ایک بار پھر قائم کر کے دکھایا۔ یعنی جب اسلامی سلطنت کمزوری کی طرف جا رہی تھی تو سلطنت عثمانیہ کو پھر ایک بار اوپر لایا۔ کون؟ سلطان محمد نے بوسنیا کے حکمرانوں کے خلاف جہاد شروع کیا، جس میں عثمانیوں نے شاندار فتح حاصل کی۔ دوسرے سلطان اسحاق بیگ نے بوسنیا فتح کر لیا۔ سلطان مراد ثانی کی فتوحات۔ سلطان محمد جو بوسنیا فتح حاصل کیا تھا، اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مراد ثانی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال کی تھی۔ جب مراد ثانی کو عیسائیوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو اس نے بھی لشکر تیار کیا۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں میں۔ مراد ثانی کو فتح حاصل ہوئی، جبکہ عیسائی واپسی کا راستہ اختیار کر لیے۔
سلطان مراد ثانی کی کئی فتوحات حاصل کی۔ مراد ثانی البانیہ کے دوران موت نے آ لیا، یعنی مراد ثانی کو موت نے آ لیا۔ سلطان مراد ثانی کی وفات پر اس کے دشمنوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی، یعنی وہ ایک عادل حکمران تھا، وہ اپنی مسلم یا مسیحی رعایا میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا، دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا کرتا تھا۔ سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ۔ سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد حکومت کی باغ ڈور اس کے بیٹے محمد ثانی کے ہاتھ آئی۔ وہ اس وقت 23 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے فتح قسطنطنیہ کا عزم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی کہ جو لشکر اس شہر کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، محمد ثانی قسطنطنیہ فتح کر کے اس بشارت کا مصداق ٹھہرا۔ عثمانیوں نے خشکی اور سمندری کی طرف سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے شہر کے ارد گرد توپ خانے لگا دیے جس سے پتھر کے گولے 1 میل تک پھینکے جا سکتے تھے۔ جو گولے استعمال کیے جاتے اس کا وزن 300 کلو گرام یعنی 300 kg کا ایک پتھر ہوتا تھا۔ توپ چلانے کے لیے 700 افراد کی ضرورت پڑتی۔ اس توپوں نے شہر کے فسیل میں ایک شگاف پیدا کر دیا، تو عثمانی لشکر فسیل پر سے کود کر شہر میں داخل ہو گئے اور تیر اندازی شروع کر دی، جس سے مسیحی سپہ سالار شدید زخمی ہوئے اور اس نے میدان کارزار سے فرار ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح شہر میں داخل ہو کر گھوڑے سے اترا، اس نے زمین پر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ سربوں کی سرزمین فتح ہوتی ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنی سلطنت کا دبدبہ قائم کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع کا راستے میں ہمیشہ ایک مشکل خطہ چلا آ رہا تھا، اس لیے محمد نے سربوں کی زمین کو فتح کر لیا۔ یونان، بوسنیا اور البانیہ کی فتوحات۔ جب سلطان محمد فاتح کو البانیوں کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے موریا پر فوج سے چڑھائی کر دی۔ البانوی شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ سلطان نے مشرقی موریا کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں ضم کر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے فوجی یلغار کر کے کے شہر فتح کر لیے۔ یوں تمام بوسنیا عثمانی عملداری میں آ گئے، یعنی عثمانی سلطنت کے قبضے میں آ گئے۔ اٹلی کی فہم۔ سلطان محمد فاتح کی بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ روم کو سلطنت عثمانیہ میں ضم کر لے، وہاں اس کا سکہ چلے۔ سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا کہ وہ اٹلی کے ساتھ روم بھی فتح کر لے۔ مسیحی طبیب کی سازش۔ اس کا ارادہ مسیحیوں کو معلوم ہوگا تو مسیحیوں نے ایک کام کیا، مسیحی طبیب کی سازش اور محمد فاتح کی شہادت۔ جب سلطان محمد فاتح روم کی فتح کے لیے جنگی تیاریاں کر رہا تھا، اسے اچانک شدید پیچش نے آ لیا، یعنی ایک بیماری نے آ لیا۔ یہ اس زہر کا اثر تھا جسے طبیب سازش کے تحت سلطان کو بتدریج کھلاتا رہا تھا، یعنی دھوکے سے اس کو وہ زہر کھلاتا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس فاتح اعظم کی موت واقع ہو گئی۔ وہ طبیب مبینہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی وہ دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا تھا، اور اس نے اپنا نام یعقوب پاشا رکھ لیا تھا۔ اس بدبخت نے سلطان کی موت کی خبر وینس تک پہنچایا، جو 16 دن بعد پہنچی۔ اس کے الفاظ سے اس کی نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ عظیم گدھ مر گیا۔ یہ خبر پہنچتے ہی یورپ کے گرجوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور پوپ کے حکم سے 3 راتیں شکرانے کے مراسم ادا کیے جانے لگے، جبکہ عالم اسلام کے اطراف و اکناف میں غم و الم کے بادل چھا گئے، کیونکہ عظیم حکمران کا انتقال ہوا تھا، وہ بھی دھوکے سے۔ سلطان محمد فاتح نے ایسی بے مثال فتوحات کے بعد انتقال کیا جو اس سے پہلے کسی حکمران کے حصے میں نہیں آئی تھی، یعنی اس نے اسلامی سلطنت کو روم اور اٹلی تک پہنچایا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ کیا، اس کے عوض اللہ نے سلطان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بس باقی کا اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔